اس کے علاوہ نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز چھوڑنا گناہ ہے کبیرہ۔ زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہ گار بے نمازی۔ بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ بے نمازی مر جائے نماز جنازہ نہیں ہوتی، پڑھا دو ہوتی نہیں ہے۔ بے نمازی مر جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بے نمازی شادی شدہ ہو، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بچے حرام پیدا ہوتے ہیں۔ بے نمازی کے لیے کوئی دین کی خیر کی بات نہیں ہے۔ خود تو نماز پڑھنی آپ کا فرض ہے، آپ کے گھر میں جو آپ کے ماتحت ہیں ان کو نماز پڑھانی بھی ہے۔ اگر نہیں پڑھائی روز قیامت بیوی اپنے شوہر کی گردن پکڑ کے جہنم تر کے سیٹے گی، بیٹا بیٹی ماں باپ کی گردنیں پکڑ کے جہنم تر کے سیٹیں گے۔ ماں روئے گی، باپ روئے گا، شوہر روئے گا، اپنے احسان یاد دلائیں گے، ہم نے کیا کیا احسان کیا۔ بیوی کہے گی میں تیرے سارے احسان مانتی ہوں، میں تیرے ماتحت تھی، اگر تو مجھے نماز پڑھا دیتا میں آج جہنم سے بچ جاتی، تو نے یہ حق ادا نہیں کیا، میں اکیلی جہنم میں نہیں جاؤں گی، تجھے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ بیٹا بیٹی ماں باپ کی گردنیں پکڑ کے جہنم تر سیٹیں گے، ماں روئے گی، باپ روئے گا، اپنے احسان یاد دلائیں گے۔ بیٹا بیٹی کہیں گے ممی ڈیڈی ہمارے اسکول کی بڑی فکر کرتے تھے، نہیں جاتے تھے، مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، نماز نہیں پڑھائی، ہم جہنمی ہو گئے، ہم اکیلے جہنم میں نہیں جائیں گے، تمہیں ساتھ لے کے جائیں گے۔ اللہ کا حکم آ جائے گا، یہ سچے ہیں۔ پہلے شوہر کو منہ کے بل گھسیٹو، ٹانگیں اوپر کر کے پہلے ان کو جہنم میں ڈالو۔ ماں باپ کو منہ کے بل گھسیٹو، ٹانگیں اوپر کر کے پہلے ان کو جہنم میں ڈالو۔ بچوں کو بیوی کو بعد میں ڈال دینا، مارے جائیں گے۔ نماز پڑھیں، وضو کریں تو نبی پاک کی سنت مسواک یہ پکڑنے کا طریقہ ہے۔ منہ میں پانی ڈال کے دائیں پھیرو، بائیں پھیرو، حلق میں پھیرو، دھو لو، پھر پھیرو، دھو لو، 3 بار پھیرو۔ رسول پاک کی سنت ادا ہو گئی، منہ کی بدبو ختم ہو گئی۔ لیکن شان کیا ہے، اللہ کے ولی فرماتے ہیں جو 5 وقت وضو میں مسواک دے کے وضو کر کے نماز پڑھے گا، جب موت کا وقت آئے گا اللہ کے فرشتے پہلے کلمہ شہادت پڑھائیں گے، اس کے بعد روح قبض کریں گے، کلمہ پڑھ کے موت آئے گی۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں۔ ہم اللہ کی نماز بھی ننگے سر پڑھنے لگ گئے۔ کہہ دو بھائی نماز پڑھ رہے ہو ٹوپی رکھ رہو، آگے کیا جواب دیتا میں ڈاکٹر ہوں۔ صدقے تیرے ڈاکٹر ہونے پر۔ کسی کو کہہ دو بھائی نماز پڑھ رہے ہو ٹوپی رکھ لو، کیا کہتا ہے میں انجینئر ہوں۔ صدقے جاؤں تیرے انجینئر ہونے پر۔ اگر تعلیم اللہ کے قریب نہیں کرتی تو یہ کیا تعلیم ہے؟ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، یہ تو نماز کا مکروہ ہے۔ بہترین ٹوپی لے لو، کون روکتا ہے؟ ننگے سر رہنے کی اجازت نہیں۔ یہ پگڑی نہ مولوی کی نشانی نہ مؤذن کی نشانی، یہ رسول پاک کی سنت۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے گا اسے ایک کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب تک میری امت پگڑی باندھے گی صاحب عزت رہے گی۔ داڑھی واجب، کسی مسلک کے عالم سے پوچھ لو واجب کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو بتائے گا۔ دین میں واجب وہ عمل ہے اگر عمل نہ کیا اور موت آ گئی اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، اس کی حد کم از کم یہ دیکھیں، ایسے ناپنا ہے ٹھوڑی کے نیچے سے، یہ دیکھیں کم از کم 4 انگلی،
یہ جو میرے ہاتھ میں آ گئی ہے یہ بڑی ہے، چاہو تو کاٹ لو، نہ کاٹو تو کوئی بات نہیں، لیکن 4 انگلی سے ایک رتی چھوٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی مسلک کے عالم سے پوچھ سکتے ہو۔ میرے بھائی فکر نہیں، میری عرض ہے آپ صرف یہ ذکر کر لو، کتنا آسان طریقہ ہے، کوئی کام نہیں چھوڑنا ہے، آپ کا خیال تو کہیں نہ کہیں ہوگا۔ خیالوں کی پاکی سے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے، خیالوں کی گندگی سے شیطان بنتا ہے۔ ہم نے خیالوں میں اللہ کا نام بسا دینا ہے جو رگ رگ میں نور بھر دے گا۔ کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سنتا رہے، میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ۔ فارغ ہو جاؤ، 1 منٹ ضائع نہ کرو، مراقبہ کرو، آنکھیں بند، گردن نیچے، گناہ پہ روز ہو کے توبہ کر تاکہ روزے میں شرمندہ ہونا پڑے، اور اپنا خیال دل کے مقام پہ لا۔ سن، دل کہتا ہے اللہ اللہ۔ یہ مراقبہ ہفتے میں 1 دن یہ درس ہوتا ہے، اتوار کا دن، ظہر پہ آ جا، قرآن و حدیث سن۔ نبی پاک فرماتے قرآن و حدیث اثر سے خالی نہیں ہے، یہ اثر کرتا ہے۔ دل مختلف ہوتے ہیں، کوئی 1 دن میں مان لیتا، کہ 2 دن میں مان لیتا، لیکن مانتا ضرور ہے۔ پابندی سے خود بھی آؤ، دوستوں کو دعوت دو، رشتہ داروں کو دعوت دو، محلے والوں کو دعوت دو۔ آپ کی دعوت سے آیا، قرآن و حدیث سنا، دل پلٹا، وہ ایک بندہ ہدایت یافتہ ہوا، وہ ہم سب کی بخشش کا وسیلہ بن سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔